اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا وہ کچھ بقیہ حصہ ہے فلسفہ علم کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کچھ باتیں اور آپ سے شیئر کرنی تھی۔ وہ یہ تھی، سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں کہ ان علوم کا فلسفہ یا وہ علوم نکلے کہاں سے ہیں۔ یعنی ہم علوم کی نسل سے ہی ناآشنا ہیں۔ یعنی جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، چاہے کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، چاہے فزکس پڑھائی جاتی ہے، چاہے مشرتی علوم پڑھائی جاتی ہے، تمام علوم جو ہیں یہ سب کہاں سے آئے ہیں، یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ یا ان کے جو انسسٹر ہیں وہ کون ہیں۔ تو آپ کو ان تمام علوم میں سے جو فلسفہ ہے وہ آپ کو ان کا مطلب جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ علوم کی ماں، یعنی فلسفہ کو کہا یہ تمام علوم جو ہے، مشرتی علوم ہے، یہ جتنے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ فلسفے سے نکلے ہیں۔ آج آپ چلے جائیں قائد اعظم یونیورسٹی میں یا اپنے بیزیوں میں دیکھ لیں، جو فلاسفی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا آپ چیک کر لیں ذرا، انگلش ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں اور ڈپارٹمنٹ آف فزیولوجی فلسفہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں۔ پاکستان میں ہر جگہ یہ روش پائی جاتی ہے۔ ایک اور پیچھے بھی مثال دی تھی آپ کو کہ ایک انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے، اور انتہائی وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے آپ کو، اور مشکل یہ نہیں ہے کہ آسان ہے، لیکن انتہائی مشکل اگر وہ علوم ہے تو علم ہے تو وہ اس سبجیکٹ کا ہے۔ لیکن اس سبجیکٹ کو بھی جو وقعت پاکستان میں دی جا رہی ہے، یا ابھی آپ کیونکہ ملتان سے ہوں گے یا کسی اور علاقے سے، آپ جا کے BZU میں اس سبجیکٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کمپیئر کریں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، یعنی انگلش ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، اور آپ وہ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، مطلب جس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا انگلش ڈپارٹمنٹ جن کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے اس کے درجے کی، لیکن اس کا حال دیکھیں اور اس کا حال دیکھیں، آپ کو زمین آسمان میں فرق نظر آئے گا۔ اس سبجیکٹ کا نام ہے پولیٹیکل سائنس۔ پولیٹیکل سائنس اور IR کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں۔ IR یعنی انٹرنیشنل ریلیشن، لیکن پولیٹیکل سائنس وسیع ہے۔ ہمارا جو کرنٹ گورنر CM پنجاب ہے جو، وہ BZU سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے انتہائی قابل ہیں، الحمدللہ۔ آپ سب لوگ آشنا ہیں ان سے، تو آپ وہ وزٹ کریں ڈپارٹمنٹ کی، پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہو جائے، آپ کو انتہائی انڈسپلن، انتہائی آپ کو ان پلانڈ، انتہائی آپ کو سست بچے بھی اور ٹیچرز بھی ملیں گے، وہ جو سیاست سے ناآشنا ہیں، یعنی جن کو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ یہ سیاست یہ ڈیموکریسی والی نہیں، یہ عہدہ دران PTI وہ والی نہیں، دینی سیاست اور ہے، اور یہ ملنگانہ سیاست اور ہے۔ سیاست یعنی امامت، عرض کر دوں، ہے وہی تیرا زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود کیا ہے؟ یہی، یہ سب کچھ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ آل سعود، ان تمام کی جو پرستش کروائے وہ فتنہ ہے آپ کے لیے۔ یعنی یہ سیاست، یہ تمام عہدہ دران کی سیاست، یہ فتنہ ہے آپ کے لیے۔ اور دینی سیاست کون سی ہے؟
وہ ہے یہ، اگر کوئی واقعاً پولیٹیکل سائنس کا علم حاصل کر کے آئے اور وہ پھر امام کے درجے پر آئے تو وہ اس میں مومن کی شخصیت پر پہنچ سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں وقعت بھی نہیں دی جاتی، جس طرح قاسم علی شاہ کا ایک جملہ ہے، ان کا ایک جملہ ہے جو ہمیشہ میں اکثر کہیں ملے تو کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسجد میں ایک امام مسجد کو آپ 5,000 مہینہ دے رہے ہو اور ایک سنگر کو ایک مہینے میں یا پھر ایک دن میں جو آتا ہے، مطلب ایک سنگنگ کانسرٹ میں آپ اسے 1,00,000 روپے ایک رات کا دے رہے ہو، تو وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ یہاں پھر وہی میراثی یا پھر گانے والے ہی پیدا ہونے ہیں، امام مسجد کسی نے نہیں بننا۔ تو یہاں دینی علوم کی وقعت بھی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں گا مدارس سے جو نکل کے آتا ہے اس نے بچوں کے گھر میں جا کر قرآن پڑھانا، یہ سب سے بڑی توہین ہے معلم کی، یعنی بچے کے گھر جا کے قرآن پڑھائے، ایک یہ سب سے بڑی توہین ہے معلم کی، اور پھر دوسری توہین معلم خود کرواتا ہے، وہ ہے پیسے لے کے۔ اب وہ میرے ساتھ ہی ایک بھائی کام کرتے تھے، ایک این جی او تو نہیں تھی، ایک برانڈ تھا، اس میں مجھے جب بلایا گیا تھا تو مجھے وہاں پر 1-2 دن ملے ان کے ساتھ رہنے کے لیے، تو وہ حافظ صاحب تھے، وہ قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، وہ اس شاپ پر ایز اے سیل مین کام کر رہے تھے، تو مجھ سے عرض ہوئی، کیونکہ میں کسی سے بات کرتا ہوں تو انتہائی پولائٹ لہجے میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے بات کی تو لگا آپ کو دل کی باتیں بتانی چاہیے، تو میں نے بتایا، آدھا گھنٹہ مجھے وہ پاس بیٹھے رہے، وہ فرماتے رہے کہ میرے گھریلو بڑے مسائل ہیں، تو پیسوں کی انتہائی کمی ہے، اور میں یہاں اس لیے جاب کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر یہ نہیں ہوتی تو سیکنڈ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ فرماتے ہیں بھائی کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، سوچا یہی تھا حفظ کرتے ہوئے کہ حفظ کر کے بچوں کو پڑھاؤں گا اور یہی معاوضہ لوں گا اور پیسے جو ہیں وہ میں اس سے گھر چلاؤں گا، تو ابھی قرآن بھی کوئی نہیں پڑھواتا مجھ سے تو بچوں کو، تو وہ اس لیے میں نے یہ اپنا پیشے وہ کر لیا۔ یعنی آپ توجہ فرمائیں کہ یہ اس روش سے قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ قرآن کو فقط کچھ پیسوں کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نماز کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ روزہ فقط اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ میری برداشت دیکھیں، میری تعریف کریں، تو یہ غلط کر رہے ہیں، آپ گناہ میں شرک ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ یعنی عرض کی تھی آپ کو فلسفہ دین میں کہ اگر ایک مومن کے اندر عبدگی ہے، ایک مومن کے اندر انسانیت ہے، تو وہ اپنے روز معاش کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو وہ دین ہے۔ اور اگر ایک انسان کے اندر عبدگی ہی نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، تو چاہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں وقعت بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے مثال دی تھی پچھلے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ جب یہاں انگریزوں نے اپنے قدم جمائے جنگ آزادی کے بعد، تو ہمارے میڈیم آ کے چینج ہو گئے، یعنی پہلے ہمارے فارسی بڑی رائج تھی، برِ صغیر میں فارسی بہت رائج تھی، لیکن کیا کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا۔ اب ختم کیا تو پھر اس کے بدلے میں کیا کیا گیا، انگلش لائی گئی، تو وہاں کے جو جس طرح آج انگلش کو ختم کر کے ہم عربی لا دیں، تو جو انگلش پروفیسر اتنی پی ایچ ڈی میں اتنی تعداد میں کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو ڈگریاں انہوں نے پھر ردی میں ہی بیچنی ہے نا۔ تو یہی ہوا وہاں، جب فارسی کے علوم کے ماہر بیٹھے تھے اور انگلش میڈیم آگے فارسی کو ہٹا دیا، تو انہوں نے اپنی جو ڈگریاں تھیں وہ ردی میں فروخت کر دی، اس کا کچھ معاوضہ حاصل کر لیا۔ آج یہی ہو رہا ہے، جن کے پاس کوئی ڈگریاں ہیں پولیٹیکل سائنس کی یا پھر ایسے سبجیکٹس کی، IR ہوگا یا پھر فلسفہ ڈپارٹمنٹ یا دینی کچھ ہیں،
تو ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ میڈیم چینج ہوا ہے نا، دراصل میڈیم وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مدرسے کا فقط یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف دینی علوم عطا فرمائے لوگوں کو، بچوں کو، نہ۔ عرض کی تھی کہ ایک وقت پر آپ کو حکیم الامت، یعنی ایک وقت پر آپ کو امام الامت بھی ہونا پڑتا ہے، ایک وقت پر آپ کو ایسا بھی ہونا پڑتا ہے کہ آپ سے بہت سے لوگ مطلب مختلف شعبوں میں آپ سے مدد حاصل کر لیں۔ مساکین و غربا کا مددگار بھی آپ کو ہونا چاہیے، آپ کے دل میں امت کا درد بھی ہونا چاہیے، آپ کو حق اور ناحق میں پہچان بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں جو ایک وقت پر ہونی چاہیے، مطلب جس طرح ایک تعلیمی ادارہ فقط مختص کر دیا گیا ہے، جو ہمارے روایتی میں چلا آ رہا ہے کہ جو مدارس کے تعلیمی ادارے ہیں ان کا ملک و قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ فقط وہ بچوں کو دینی علوم دے رہے ہیں، تو یہ غلط روش ہے، بارہا پائی جاتی ہے۔ عرض کی تھی کہ اسی دینی علوم کو والے مدرسے کو اگر مشکل وقت آئے تو اسے مدد کرنی چاہیے ملک و قوم کی، یعنی جس طرح کرونا ابھی وبا کی صورتحال میں اتنے بڑے مدارس ہیں، وہاں قرنطینہ سینٹر بننے چاہیے تھے ہر مدرسے میں، اور یہ حل تھا، یہ لاک ڈاؤن حل نہیں تھا۔ میں نے عرض کی تھی پچھلے خطبہ جمعے میں کہ مدیریت حل تھی، نہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ہمارے معاش کو بگاڑ دیا، آپ نے تمام وہ کام انجام دیے جو ایک اس کنٹری میں ہم بھگت ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے پاورٹی لیول کو جو آلریڈی اتنا اوپر تھا اسے آپ کہاں لے گئے۔ تو یہ ساری باتیں عرض کی تھی آپ سے کہ اس کا حل مدیریت تھا، ہر مسجد اور ہر خانقاہ کو آپ قرنطائن بنائیں، وہ جو مسجد کو چندہ آتا ہے وہ ہر مہینے اس کو آپ اس پہ لگائیں نا، آپ اس پہ لگائیں، قرنطینہ سینٹر پہ بنائیں، آپ چیزیں منگوائیں باہر سے۔ آپ نے ڈاکٹر پر خرچ ہی نہیں کیا، آپ نے طبی اسکیم آپ نے جو اسکیم 12,000 والی نکالی، ہم آپ کا جو کیا نام ہے ان کا، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے پیچھے، چیف جسٹس صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عملی 12,000 نہیں دیے گئے، فقط تصوراتی، یہ ان کا بیان تھا، یہ فقط تصوراتی دیے گئے ہیں، تصوراتی یعنی تصوراتی، عملی ان پر کام نہیں ہوا۔ تو یہ ہوگا بھی نہیں اگر نظام تقویٰ کو ٹھکرا کر یہ دنیا لیں گے، یہ دین اور دنیا کو علیحدہ کریں گے، یہ سیکولرز، تو عزیزان یہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ یہ مدیریت حل تھا اس کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے، اور پھر جب رخ کرتے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی جانب رخ ہوتا تو پھر ادھر ادھر رخ نہیں ہوتا، پھر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وہ رخ ادھر نہیں ہوتا، پھر فقط اللہ کی طرف رخ ہوتا۔ اس میں ایک آخری بات وہ یہ ہے، آخری بات کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم جو رائج ہے وہ مغربی نظام تعلیم ہے، اور وہ انتہائی ہی گھٹیا ترین، انتہائی ہی یعنی غیر منصفانہ، انتہائی غیر متعلقہ، انتہائی فحاشی سے بھرا ہوا، انتہائی طاغوتیت سے بھرا ہوا۔ اب اس سے اگر کوئی اور برے الفاظ ہوتے تو میں وہ ضرور اس میں جمع کر دیتا، مطلب آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان علوم سے خودکشی بہتر ہے، یعنی مسٹر چپس اور کیتھرین کی لو سٹوری نوجوان کو پڑھانے سے خودکشی بہتر ہے، بہتر ہے ماں باپ کے لیے۔ اگر علم ہی یہ حاصل کروانا ہے تو پھر جب وہ ماں باپ کا نام بدنام کرتی ہیں تو انہیں کریڈٹ نہ دیا کریں، وہ خود کو کہا کریں کہ ہم نے انہیں اس معاشرے میں ڈالا ہی کیوں ہے۔ یعنی خواتین کا کیا کام ہے مردوں کے ساتھ کام کرنا، کوئی تک ہی نہیں بنتا نا۔ مطلب رسول اللہ جو تعلیمات دے گئے اس کے تو آپ خلاف جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ آج ہر وہ والدین، ہر وہ عورت، ہر وہ ماں، ہر وہ باپ جو اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں بھیجتا ہے، یعنی اب بارہا غلطیاں ہوئی ہیں، ایمن آپ کو میں عرض کروں
کہ کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے جو بہنیں ہیں، میرے جو بھائی ہیں وہ بڑے ہیں سب سے. تو میری خود بھی سسٹر ہیں، وہ جاتی ہیں، بلکہ جاتی تھیں، ابھی بھی جاتی ہیں کیونکہ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، بیزیو میں جاتی ہیں. لیکن جب ان کا ہوا تھا، یہ داخلہ ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بہتر ہے کہ کسی ایسی یونیورسٹی میں جس طرح وومن یونیورسٹی ملتان میں انتہائی ایک باشعوری طور پر انتہائی اچھی یونیورسٹی ہے، تو وہاں کرنا چاہیے. بہرحال انشاءاللہ اس پر عمل برآمد نہیں ہوا، لیکن آگے انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا. آپ اپنے گھر سے ہی شروع کریں، بنیاد رکھیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہو جائے گا. وہ جس طرح اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ آج جو لوگ میرے نغمے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ میرے نغمے کے ہمسرا، یعنی جو میں نغمہ پڑھوں گا ان کا نغمہ بھی وہی ہوگا. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ. تو اس نظام اگر آج جو ماں باپ، کیونکہ میری پوری فوقی نہیں تھی، اسٹرینتھ نہیں تھی، آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کسی پہ تھوم نہیں سکتے، لیکن آج جو مومن اپنے بچوں کو ان کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں، وہ منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منکر نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس مغربی تعلیم سے جتنا نکلا جائے وہ بہتر ہے. میں آخر میں بس یہ علامہ اقبال کے کچھ 2-3 اشعار ہیں جو نظام تعلیم کے بارے میں ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ لیکچر اینڈ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے یہاں کچھ شعر بیان کیے ہیں نظام تعلیم کے بارے میں. اس میں اس کی مفہوم بتا دیتا ہوں کیونکہ پوری غزل ہے، وقت بھی نہیں ہے اتنا مرتبہ. علامہ فرماتے ہیں کہ اس نظام تعلیم نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. یہ مغربی نظام تعلیم نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. یعنی ہمیں کیا کر دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا انگریز، وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ اے بیٹے، تم نے مسلمانوں کو غلام کیسے بنانا ہے، آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اب وہ بیٹا آیا، وہ کہتا ہے باپ، ابا جان بتائیں کیا طریقہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ انتہائی بلند ہے. اب وہ پہلے تعریفیں کرتا ہے، تو وہ بیٹا اس کا کہتا ہے باپ سے کہ ابا جان، پھر یہ ممکن کیسے ہے ان کو ختم کیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے، یہ کیسے ممکن ہے، اتنی طاقت کے ساتھ ہیں. تو وہاں وہ حل بتاتا ہے. وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ انگریز اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، یعنی تعلیم جو ہے اس کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو ہے مٹی کا ایک ڈھیر. فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن جس نے اسلام الدین پڑھ کے اس کی نگاہ شیروں والی ہو گئی ہے، اگر اسے مغربی تعلیم دے دی جائے تو وہ فقط کیا رہ جائے گی، ایک مٹی کا ڈھیر. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں سمجھ گئے ہوں گے. آگے جو ہے وہ نظام تعلیم کو پرموٹ مت کریں، بلکہ اس نظام تعلیم کو بدلیں. یہ علامہ اقبال کی تعلیمات کو لے آئیں. آج پاکستان مشکلات میں شکار ہے تو فقط یہی وجہ ہے کہ ایک مجدد جو بھیجے گئے تھے ان نے ہم نے ٹھکرا دیا.